مولا رضا کی زیارت کے ثواب میں یہ تینوں مسئلوں کا حل رکھ دیا کہ دیکھو اگر مرنے کے بعد نجات چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو میرے جگر گوشے، میرے دل کے ٹکڑے امام رضا کے پاس آ جاؤ، اس کے دروازے پہ جاؤ، اس کی زیارت کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر دنیا میں چاہتے ہو تمہاری تمام حاجتیں پوری ہو جائے تو مولا رضا کی زیارت کرو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل نہ ہو تو میرے بیٹے امام رضا کے پاس آؤ، اللہ تمہاری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ ایک اور آخری نقطہ، یہ رسول اسلام نے حدیث کب ارشاد فرمائی تھی؟ مولا رضا کے دفن ہونے سے، یعنی مولا رضا کی شہادت سے تقریباً 200 سال پہلے، چونکہ مولا رضا کی شہادت کی تاریخ 203 ہجری ہے اور ولادت 148 ہجری میں ہے۔ اس وقت فرمائی امام رضا کی، رسول اسلام 11 ہجری میں آپ کی وفات ہے، تو تقریباً 200 سال پہلے رسول اسلام نے مولا رضا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا سرزمین خراسان پہ دفن کیا جائے گا۔ ایک تاریخی حقیقت بیان کرتا ہوں، جب رسول نے یہ حدیث فرمائی تھی اس کے 700 سال بعد سرزمین عرب پہ، سرزمین حجاز پہ ایک مفتی پیدا ہوا جس نے ایک کتاب لکھی منہاج السنت النبویہ۔ اس میں بہت ساری بدعتیں، بہت سارے حرام، بہت سارے شرک اس میں گنائے۔ اس میں کیا لکھا؟ جب دیکھا کہ لوگ مولا رضا کی زیارت کو جوک در جوک جا رہے ہیں یا امام حسین کی زیارت کو لوگ زائرین جا رہے ہیں، تو اس نے ایک فتویٰ لکھا کہ علماء کا اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ کب لکھا؟ 700 سال کے بعد، مولا رضا کی وفات کے 500 سال کے بعد یہ اس نے فتویٰ دیا۔ تو میرا سوال یہ ہے اس سے، جب یہ رسول نے، اگر بدعتی تھا، جب رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، یا تو اصحاب کے بزم میں فرمائی ہوگی یا خواتین کے درمیان فرمائی ہوگی، تو کیا اصحاب میں کوئی اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ جو رسول اسلام سے کہتا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ ہمیں ثواب بانٹ رہے ہیں وہ بھی بدعت کے عمل پہ، آپ ثواب بانٹ رہے ہیں فعل حرام پہ، آپ ثواب بانٹ رہے ہیں فعل شرک پہ، یا رسول اللہ آپ کو کہنا تو یہ چاہیے کہ خبردار میرے مرنے کے بعد کوئی قبر کی زیارت کو نہ جائے اس لیے کہ بدعت ہے، معاذ اللہ، میرے بعد کوئی قبروں کی زیارت کو نہ جائے اس لیے کہ یہ شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے۔ لیکن اصحاب نے، کسی نے رسول سے سوال نہ کیا، نہ خواتین میں سے کسی خاتون نے سوال کیا، نہ اصحاب میں سے کسی نے سوال کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو بعد میں یہ جو مفتی پیدا ہوا یہ امت نے سوال کیا، ایک گروہ نے یہ سوال کیا اور ایک قوم اس کی بات کو مانتے ہوئے بھی اصحاب کی قبروں کو منہدم بھی کر دیا، ان تمام تاریخ کو چھوڑتے ہوئے۔ یعنی یہ مسلمان، جب کوئی صحابی، کسی صحابی نے رسول سے سوال نہ کیا، کسی نے بھی رسول سے سوال نہ کیا یا رسول اللہ آپ بدعت پہ ہمیں ثواب بانٹ رہے ہیں، آپ شرک پہ ہمیں ثواب بانٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی بنائی ہوئی شریعت اور ہے اور مسلمانوں کی بنائی ہوئی شریعت اور ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جس نے یہ اس طرح کا پروپیگنڈا حربہ اختیار کیا اور عالم اسلام میں خلا واقع کیا، اور بہت سی باتیں ہیں۔ بس میں تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ جس کے پاس امام رضا کی ہستی ہے وہ قوم کبھی دنیا کی محتاج نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، شاید یہی وجہ ہے رسول اسلام نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، اے ایرانی قوم کبھی تم گھبرانا نہیں، تمہارے پاس مولا رضا کی ہستی ہے، باطل طاقتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس مولا رضا کی ہستی ہے۔ لہذا اسی لیے ایرانی قوم کبھی باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتی،
باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے باتیں کرتی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس مولا رضا کی ہستی ہے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ بس اپنی بات تمام کرتے ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا